الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، دیکھو یہ قدیمات کا جوڑ اصل میں وقت لگائی ہوئی بہنوں کے اندر ایک فکر پیدا کرنے کا بہترین موقع ہے، اور یہ عمل نظام الدین کا عمل ہے۔ ہمارے حضرات نے آپس کے مشورے سے یہ بات طے کی ہے کہ ہر 6 مہینے کے اندر ہماری وقت لگائی ہوئی مستورات کو جوڑا جائے ان کے محرموں کے ساتھ، اور جو بہنیں 3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں، یا عشرہ لگا ہے، یا چلہ لگا ہے، یا 2 مہینے لگے ہیں، یا 1 مہینہ نصرت میں لگا ہے، اس طرح 5 قسم کی بہنوں کو جمع کیا جائے اور ان کو اپنی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی جائے، کیونکہ سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے والا ہر مرد اور پیدا ہونے والی ہر عورت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سن لو، اس امت میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے، اور اس امت میں پیدا ہونے والی ہر بچی اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے۔ اور یہ اعزاز ہمیں آخری نبی کی آخری امت میں ہونے کے ناطے ملا ہے، اور ذمہ داری کا احساس انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہمیں ہمارے گھر کی ذمہ داری کا احساس ہے تو گھر کے سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کپڑے، برتن، کھانا پینا، صاف صفائی، ہر چیز آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ ہمارے مردوں کو کمائی کے اعتبار سے ذمہ داری کا احساس ہے، تو ساری ضرورتیں ان کی پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گھر کا کرایہ، لائٹ بل، بچوں کی اسکول کی فیس، بچوں کے کپڑے، گھر والوں کے کپڑے، عید برات کا خرچہ کب ہوا؟ جب ذمہ داری کا احساس ہے۔ ایسے ہی ایک ذمہ داری میری اور آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہیں کہ قیامت تک آنے والا آخری انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس آخری انسان تک اللہ کے دین کی بات پہنچے۔ میری بہن، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا سوال ہونا ہے قیامت میں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز میری بہنوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور اسی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر صحابہ کے مردوں نے اور صحابہ کی عورتوں نے قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ کے مردوں نے اور صحابہ کی عورتوں نے محنت کی ہے۔ مال لگانے کا موقع آیا ہے، مال دیا، جان لگانے کا موقع آیا، جان دیا، جذبات کو قربان کرنے کا موقع آیا، جذبات کو قربان کیا۔ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھیں۔ 1,25,000 صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے وقت موجود تھی،
اور آج جا کر دیکھو میری بہنوں، صرف 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبریں آپ کو ملے گی۔ 1,12,000 صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے بڑی شہادت ہے کہ صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، پھر نہ ان کے لیے گھر رکاوٹ بنے، نہ ان کے لیے بیوی بچے رکاوٹ بنے، نہ ان کے لیے کاروبار رکاوٹ بنے، نہ ان کے لیے بیماریاں رکاوٹ بنی۔ ہر حال میں، ہر عمر میں، ہر تقاضے پر کبھی کسی صحابی نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ میں پکی بات کہہ رہا، بلکہ آپ سیرت صحابہ پڑھو گی تو سیرت صحابہ میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس زمانے میں عذر کرنے والے منافق کے سوا کوئی نہیں ہوتے تھے، کہ منافقین آ کر عذر کرتے تھے، گھر میں کوئی نہیں ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہیں، حالات ہیں۔ یہ کام اس زمانے میں منافقین کرتے تھے، ورنہ ایک صحابی، ایک ایمان والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے سامنے اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہو اور اس نے کوئی عذر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ وہ مستورات ہیں جنہوں نے سہروزہ لگائے ہیں، عشرہ لگائے ہیں، چلہ لگائے ہیں، تو ہماری تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے نمونہ بننا، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، کیونکہ آج امت دیکھ رہی کام کرنے والا کیسا، کام کرنے والی کیسی، کام کرنے والا مرد کیسا ہو، کام کرنے والی عورتیں کیسی ہو۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کوئی بھاگا دوڑی نہیں ہے، یہ کوئی بھاگا دوڑی نہیں ہے، یہ محنت برائے محنت نہیں ہے، یہ محنت برائے مقصد ہے کہ کام کرتے کرتے ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروا رہی ہو، ہر مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع ہو رہی ہو۔ اسباب کا، چیزوں کا، شکلوں کا یقین دلوں سے نکل رہا ہو، یہ ترقی ہے ہماری۔ ورنہ 25 سال سے دعوت کا کام کر رہی ہیں، 30 سال سے دعوت کا کام کر رہی ہیں، محلے کے اندر 20 سال سے تعلیم کا حلقہ سنبھال رہی ہیں، لیکن تھوڑے سے حالات کے آنے پر، تھوڑی سی پریشانی کے آ جانے پر دعوت کے تقاضوں کو چھوڑ دینا، اعمال دعوت کو چھوڑ دینا اور مخلوق کی طرف متوجہ ہو جانا اور مخلوق سے تعلق جوڑ لینا، یہ تو انتہائی درجے کی گراوٹ ہے، گراوٹ۔ میں ساتھ کہہ رہا نہیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دعوت کے کام سے نسبت دی ہیں۔ ہم تو وہ عورتیں ہیں جو پورے عالم میں پھر کر اللہ سے ہونے کو بولنے والی ہیں۔ حضرت نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ جس کا خود کا تعلق اللہ سے نہ جڑا ہو، وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے کیسے جوڑیں گے؟ جب ہمارے اندر ہی یقین نہیں ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا، تو ہم دوسری بہنوں کو کیسے دعوت دیں گی؟ سب سے پہلی چیز اپنی زندگی کو نمونہ بنانا۔ ہمارے لیے آئیڈیل صحابیہ کی زندگی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ عورتیں ہیں
جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر ایسی قربانیاں دی ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ عورتیں قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں۔ کہ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی ہے امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 40,000 دینار کی مالک، مکہ کی مالدار ترین خاتون، لیکن اللہ کے دین پر جب انہوں نے لگانا شروع کیا ہے 25 سال کے اندر اتنا لگایا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، امی جان فاقے کی حالت میں تھی، اور امی جان کے بدن پر جو کپڑا تھا وہ پیوند والا، بلکہ ایک پیوند تو اس میں چمڑے کا تھا۔ آپ اندازہ کرو قربانی کا، اور آپ اندازہ کرو مجاہدوں کا۔ صرف مردوں نے قربانی نہیں دی، بلکہ اسلام کے اندر عورتوں کا ایک زبردست کردار ہے۔ اسلام کے خاطر سب سے پہلے مال لگانے والی ایک عورت ہے، اسلام کے خاطر سب سے پہلے جان دینے والی ایک عورت ہے، جن کا نام حضرت سمیہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے بعد، نبی بننے کے بعد، سب سے پہلے کسی نے نبی کو نبی کی شکل میں دیکھا ہے، وہ بھی ایک عورت ہے جس کا نام امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کو میری بہنوں قدم قدم پر سہارا دینے والی، قدم قدم پر تسلی دینے والی، قدم قدم پر معاونت اور مدد کرنے والی ان کی اہلیہ، جن کا نام امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پوری سیرت پڑھ لی، نبی کی پوری سیرت دیکھی، جس نبی کو مستورات کا ساتھ ملا، جس نبی کو بیوی کا ساتھ ملا، اللہ نے اس نبی کی محنت میں بڑی برکت رکھی۔ اللہ کے نبی کو اپنی 9 بیویوں کا ساتھ ملا ہے، 4 بچیوں کا ساتھ ملا ہے۔ 23 سال کے اندر اللہ نے مکہ فتح کروا دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو گھر والوں کا ساتھ نہیں ملا۔ 950 سال کی محنت کے بعد بھی میری بہنوں 82-83 سے آگے نہیں بڑھی تعداد۔ لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کا ساتھ نہیں ملا، آخر میں علاقہ چھوڑ کر نکل جانا پڑا۔ آپ سیرت پڑھیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے مرد اور ہماری مستورات ایک دوسرے کی معاون بنیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہمارا مزاج کیسے بن چکا؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہاں جی کوئی تقاضا آ جائیں گا تو چلے جائیں گے، کوئی تقاضا آ جائیں گا تو کر لیں گے۔ یہ بوجھ اتارنے کا کام نہیں ہے میری بہنوں، یہ بوجھ اتارنے کا کام نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کا کام ہے۔ ہمارے محلوں میں برسوں سے تعلیم ہو رہی، لیکن اس تعلیم کی کیا سطح ہیں؟ اس تعلیم کے اندر شرکت کرنے والی مستورات کی تعداد کیا ہے؟ کبھی بیٹھ کر آپ نے سوچا؟ بلکہ الٹا الزام مردوں پہ لگاتی ہیں کہ وہ محنت نہیں کرتے، وہ دعوت نہیں دیتے، وہ فکر نہیں کرتے۔ نہیں میری بہنوں، یہ کام تو آپ کا ہے۔ آپ جس محلے میں رہتی ہیں اور اس محلے میں شرائط پورے ہیں اور اس محلے میں ہفتے واری تعلیم ہو رہی ہیں، آپ کو چاہیے ہر ایک مستورات کو اس میں سے جوڑنے کی فکر کریں۔ پورا دن ہمارا فون چلتا ہے، ایک ایک کال میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 منٹ کے ہوں گے آج کی عورتوں کے۔ کیا کھایا، کیا پیا، کیا بنایا، کہاں گئی تھی، کون آیا تھا۔ لیکن ان ساری 15-20 منٹ کی باتوں میں ایمانداری سے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کوئی بہن کبھی کسی بہن کو دعوت دی کہ بہن آج آپ کی نماز ہوئی کہ نہیں، آج آپ کے گھر میں تعلیم ہوئی کہ نہیں، آپ کے گھر کے مردوں کا خروج ہوا کہ نہیں؟ اور آپ کو تو 3 دن لگا کہ 3 مہینے ہو گئے، آپ کی جماعت کب بن رہی؟ پرانی بہنیں آپس میں جو بات کری، میں ان کی ذکر کر رہا۔
حضرت جی صاف فرماتے ہیں ہمارے دعوت کا اصل کام انفرادی دعوت ہے. جب تک ہمارے مردوں کا، جب تک ہماری عورتوں کا مزاج انفرادی دعوت کا نہیں بنے گا، اس وقت تک ہمارے کام میں ترقی نہیں ہوگی. کیا میرے گھر میں آنے والی بہن مجھ سے ملنے آتی ہیں، 10-15 منٹ بیٹھ کر جاتی ہے، شربت پی کر جاتی ہیں، کیا میں اس کو دعوت دیتی ہوں؟ کیا میں اس کو اعمال کی ترغیب دیتی ہوں؟ کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرتی ہوں؟ کیا میں اس کو گھر کی تعلیم کے فائدے بتاتی ہوں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. ہم پرانی بہنیں نا، ہمارے تو مزاج میں اور ہمارے خون میں یہ بات ہونی چاہیے. ارے دائی مرد اور دائیہ عورتوں کے تو خون میں دعوت ہوتی ہیں، وہ تو دعوت کی دیوانی ہوتی ہیں. لیکن معاف کرنا میری بہنوں، آج پورا کام رسمیت پر چلا گیا، ایک رسم بنا کر رکھ دیا. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں دریائے دجلہ پہ وضو کر رہا ہوں اور اچانک پیچھے سے 2 قبر پھٹی اور دونوں قبر میں سے صحابی نکلے، اور ایک صحابی نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یوسف تمہارے ہوتے ہوئے دنیا سے دین مٹا، قسم خدا کی ہم صحابہ کی جماعت میں سے ایک بھی دنیا میں زندہ ہوتا اللہ کے دین کو دنیا سے اس طرح مٹنے نہیں دیتے. اور دوسرے صحابی نے تو یوں کہا، اے یوسف اللہ سے کہہ دو ہم میں سے ایک کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم دنیا میں آ کر تم کو بتا دیں گے کہ دین کس طرح زندہ ہوتا ہے. میں اور آپ اپنے گھر میں اطمینان سے رہیں اور دنیا کماتے رہیں، دنیا بٹورتے رہیں، دنیا سنوارتے رہیں، اور ہمارے مکانات ماربل اور RCC کے بنتے رہیں، اور اللہ دنیا میں دین کو زندہ کر دے. میری بہنوں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اس کے لیے تو گھروں کو لگانا پڑتا ہے، جان اور مال کو کھپانا پڑتا ہے. کہ وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یاد کرو، جنہوں نے ایک ایک کر کے اپنے ایک نہیں 4 جوان بچوں کو اللہ کے راستے میں جھونکا ہے. اور جب 4 بچوں کی شہادت کی خبر آتی ہے تو وہ عورت یوں کہتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس 6 مہینے کا بچہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی اس کو آپ اپنے ساتھ جہاد میں لے جائیں. اللہ کے نبی نے کہا، یہ 6 مہینے کا بچہ جہاد میں کیا کام آئے گا؟ کہا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ 6 مہینے کا بچہ کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن اے اللہ کے نبی دشمن آپ کی طرف تیر سے حملہ کریں یا تلوار سے حملہ کریں، میرے بچے کو ڈھال بنا دینا، میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائے، میرے نبی کی جان بچ جائے اور قیامت میں دن میں شہید کی ماں کہلاؤں. یہ میرے اندر کے جذبات ہے. یہ جذبہ ہماری کام کرنے والی بہنوں کا ہو. ہم بچوں کی پرورش کریں اس کے لیے، اور ہم مال جمع کریں اللہ کے دین پر لگانے کے لیے، خواہشات اور جذبات اور چونچلے پورے کرنے کے لیے نہیں. 2016 میں نوٹ بندی میں بہت سارے بانڈے پھوٹے کہ کتنا جمع تھا گھر میں اور کتنا چھپا کے رکھا تھا. نہیں میری بہنوں، میرے اور آپ کے جذبات تو یہ ہیں کہ بالکل ہم جمع کریں گی، لیکن ہم جمع کریں گی اس لیے کہ اللہ کے دین پر لگے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگے. ہمارے محرموں کے ملکوں کے سفر ہو اور اللہ توفیق دے ہم اپنے محرموں کے ساتھ ملکوں میں جائیں، زیادہ سے زیادہ خرچ لے کر. یہ موڑاسا کی استعداد ہے ماشاءاللہ. یہاں پر 1 بار چلہ لگائی ہوئی، 2 بار چلہ لگائی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں 3 بار چلہ لگائی ہوئی مستورات ہوں گی. ان کے شرائط پورے ہو گئے جن کے 2 مرتبہ چلے لگیں. یہ ملکوں میں جائیں اور ملکوں میں جا کر دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے.
ایک عرب ممالک کے لوگ آئے حضرت کے پاس اور یوں کہا حضرت ہمیں ابھی کے ابھی 100 جماعتیں مستورات کی چاہیے 2 مہینے کی. کتنی جماعتیں؟ 100 جماعتیں ایک ملک میں، اور ابھی کے ابھی چاہیے، نقد تقاضا ہے. اور وہ ملک بھی مسلمان ہیں، غیروں کے ملک میں نہیں، مسلمان کے ملک میں. مسلمان ملک کی شورا آئی اور کہہ رہی کہ 100 جماعتیں ہمیں مستورات کی ابھی کے ابھی چاہیے. حضرت نے کہا ایسا کیا شدید تقاضا آ گیا کہ تم کو 100 جماعتیں کی ضرورت پڑ گئی؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارے گھروں میں گھر کا کام کرنے کے لیے ہم نے ہندوستان سے عورتیں بلائی ہیں جو ہمارے گھر کے سارے کام کرتی ہیں، جھاڑو پوتا، برتن، کھانا پکانا، بچے سنبھالنا، یہ سارے کام ہم ہندوستان کی عورتوں کے پاس کراتے ہیں. اور وہ عورتیں ایمان والی نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ رہتے رہتے اتنا انہوں نے ہمارے گھر والوں کو اپنا کیا کہتے قریبی کر لیا ہے کہ اب وہ عورتیں جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے گھروں میں اور ہماری گھر والیوں سے تقاضا کر رہی ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہاں پر مسجدیں ہیں، یہاں پر عبادت خانے ہیں، اور آپ بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہیں، لیکن ہم تو غیر مسلم ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے لیے پوجا پاٹ کرنا ہوتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ اس کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ آپ کے گھر کے ایک کونے میں ہم چھوٹا سا مندر بناویں، تاکہ ہماری مورتیاں ہم لا کر رکھیں اور ہم یہاں پر بیٹھ کر پوجا پاٹ کریں تاکہ ہماری آتما کو شانتی ملے. آپ سوچیں، مسلم ممالک کی کارگزاری سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ صرف مستورات کی جماعت کے بغیر اس مسئلے کا کوئی حل ہمارے پاس نظر نہیں آتا. اس کے لیے میری بہنوں اس زمانے کا شدید تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت کو داخل کرو. اس وقت نظام الدین میں چلہ لگا کر یا 2 مہینے لگا کر جو مستورات کی جماعتیں واپس جا رہی ہیں، ان کی کارگزاری میں صرف 2 باتیں پوچھی جا رہی. ایک تو پہلی بات تم نے کتنے نئے گھروں میں قیام کیا، اور دوسری بات 40 دن میں 2 مہینے میں کتنی مرتبہ پکا کر کھایا. یہ 2 چیزیں سامنے رکھ کر چلو کہ نئے نئے گھروں میں جب جماعتیں رکے گی تو اپنا پکا کر اپنا کھائے گی. یہ بات پکی ہے. کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا. یہاں بھی ابھی ماشاءاللہ کوٹا کی جماعت آ رہی ہے. ہم آپ سے گزارش کرتی ہیں، آپ ماشاءاللہ اپنے گھروں میں جماعتیں رکاتی ہیں، اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائیں، اللہ آپ کے گھروں کے قیام کو قبول فرمائیں. لیکن اپنے اطراف میں 10 12 15 گھروں میں جہاں ہماری رشتہ داریاں ہیں، جہاں ہمارے تعلق ہیں، جہاں ابھی تک جماعت نہیں رکی ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان گھر والوں سے درخواست کر کے ان کے گھروں میں جماعتیں رکوائیں. حضرت فرماتے محلے میں ایک گھر میں جماعتیں رک جانا اور اطراف کی مستورات کا دوپہر کی تعلیم میں اور صبح کی تعلیم میں جڑ جانا، قسم خدا کی یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے. جب تک گھروں کے اندر جماعت نہیں رکے گی اور ان گھروں کے اندر وہ مستورات جو مقامی ہیں اس جماعت کے 24 گھنٹے کے اعمال کو نہیں دیکھے گی کہ صبح شام کی تعلیم کس طرح کرتی ہیں، نمازیں کس طرح پڑھتی ہیں، تسبیحات کس طرح پڑھتی ہیں، ان کے 24 گھنٹے جب تک عورتوں کے سامنے نہیں آئیں گے، مسلمان عورتوں کی زندگیاں نہیں بدلے گی. اب مجھے بتاؤ دنیا میں مسجدیں زیادہ ہے یا مکانات زیادہ ہے؟ مردوں کی جماعت تو مسجدوں میں ٹھہرے گی، لیکن ایک مسجد کے سامنے 50 مکان ہیں اور ہر مکان میں جماعت پہنچانی مستورات کی، تو بولو مردوں کی جماعتوں سے زیادہ عورتوں کی جماعتیں بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ورنہ کیسے کور ہوں گے؟ ابھی ہمارا وقت لگا بھیونڈی میں ایک مسجد کے اطراف میں 50,000 مکان ہیں. کتنے مکان ہیں؟ 50,000. پورا پہاڑ مکانوں سے بھرا ہوا. انہیں خود پتہ نہیں ہے کتنے مکان ہیں. انہوں نے کہا اندازاً 50,000 مکان ہوں. ایک محلے میں گئے تو کہا 15,000 مکان تو ہم گن چکے ہیں اور ابھی اور آگے مکانات ہی مکانات ہیں.
تو ایسی جگہوں پر ہمیں جماعتوں کو بھیجنا اور ان مستورات کو سنبھالنا اور ان مستورات کو ارتداد سے بچانا، ورنہ آئے دن ہمارے یہاں کارگزاری آ رہی ہے اور آئے دن ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم ملکوں کے ارتداد کی خبریں سنایا کرتے تھے، اللہ معاف کرے آج وہ دن دیکھنے کو مل رہا کہ ہمارے محلوں میں اور ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں مرتد ہو کر جا رہی۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائیں۔ اس کے لیے میری بہنوں آپ سب ارادے کریں۔ دیکھو تقاضے کا انتظار مت کرو، ہاں بھائی کوئی تقاضا آ جا، کوئی تقاضا نہیں آئے گا۔ تقاضا تو یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو پیدا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں جتنی چلہ لگائی ہوئی مستورات ہے نا، وہ تو ایک طرف ہو کر طے کر لیں کہ اگر ہمارا ایک بار چلہ لگا ہے، اب دوسری بار چلہ کب لگے گا، اور 2 بار چلے لگے ہیں تو طے کر لیں ہمارے 2 مہینے مستورات میں کب لگیں گے۔ اور جن بہنوں کے 3 بار چلے لگے ہیں وہ 1 مہینہ خدمت کے لیے مستورات نظام الدین پہنچے۔ روزانہ 200 سے 250 جماعتوں کا ایوریج ہو گیا جماعتوں کا آنے کا۔ اب 250 جماعتوں کے اندر ایک جماعت میں اگر 4 مستورات بھی پکڑو تو روزانہ 1200 مستورات وہاں ہوتی ہے۔ ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی سنبھالنا، اس کے لیے اب 25 مستورات پہلے ہوتی تھی، اب اس کی تعداد کو بھی بڑھا دیا۔ یہ سارے تقاضے ہی تقاضے ہیں ہمارے سامنے۔ تو ایک حلقہ تو ہمارا چلے والی بہنوں کا لگ جائے، کوئی ایک مستورات طے کر لیں۔ کون سنبھالے یہ حلقہ؟ ہاں نام اہلیہ حنیف بھائی، ہاں اہلیہ حنیف بھائی انشاءاللہ یہ حلقہ سنبھال لیں۔ جتنی چلے والی بہنیں ان کو ایک طرف لے لیں، اور اہلیہ حنیف بھائی آپ کی ذمہ داری ہے ایک بار چلہ لگائی ہوئی بہنیں دوسری بار چلہ کب لگائے گی، اور جن کے 2 بار چلے لگے ہیں وہ بیرون کب جائے گی۔ تشکیل دیکھو 100% ہوگی۔ چلے کی تاریخ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ہاں کوئی بات نہیں، 6 مہینے تک کی تاریخ طے کر لیں، لیکن پکی بات کریں۔ اور دوسرا ایک حلقہ لگ جاویں جن میں عشرے والی مستورات، جن کے ابھی تک چلہ نہیں لگا، یہ تمام بہنیں ایک طرف ہو جائیں۔ کوئی بات نہیں، 4 5 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، ایک طرف ہو جائے عشرے والی۔ ان کی ذمہ داری اہلیہ سرفراز منیار یہ عشرے والی بہنوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کا تفقد کر کے ان کی چلے کی ترتیب بنا لیں۔ اور جو بہنیں ماشاءاللہ 3 مرتبہ 3 دن لگائی ہوئی ہیں، جن کا عشرہ نہیں لگا ہے، وہ باقی بہنیں ایک طرف ہو جائیں اور ان کو کوئی ایک بہن سنبھال لیں۔ اہلیہ عبدالستار بھائی، یہ اہلیہ عبدالستار بھائی 3 مرتبہ 3 دن والی کو اہلیہ سرفراز عشرے والی